مشہور کتاب طاقت کے 48 قوانین کا قانون نمبر 15 ایک نہایت سخت، متنازع، تاہم طاقت کی دنیا میں بہت اہم قانون سمجھا جاتا ہے۔ اس قانون کا عنوان ہے اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دے۔ پہلی نظر میں یہ قانون بہت سخت محسوس ہوتا ہے، مگر اس کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دشمن کو صرف آدھی شکست دیتے ہیں تو وہ ایک دن سنبھل کر آپ پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ نامکمل فتح مستقبل کی ایک نئی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ اس قانون کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی دشمن، مخالف یا سازشی شخص سے ٹکرا چکے ہیں تو پھر صرف وقتی کامیابی کافی نہیں ہوتی، اور اگر اس کے پاس واپسی کا راستہ باقی رہ جائے تو وہ خاموش ہو کر دوبارہ موقع ڈھونڈ سکتا ہے۔ یعنی ایک زخمی دشمن اکثر ایک مضبوط دشمن سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ شکست کے بعد اس کے اندر انتقام کی آگ اور بھی تیز ہو سکتی ہے۔ انسان کی نفسیات یہی ہے کہ جب کسی شخص کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اسے جلد نہیں بھول پاتا، خاص طور پر اگر وہ شخص انا پرست بھی ہو۔ ایسا شخص بظاہر خاموش تو ہو سکتا ہے، مگر اندر ہی اندر وہ موقع، وقت اور راستہ تلاش کرتا رہتا ہے تاکہ واپس آ کر بدلہ لے سکے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی دشمن کو چھیڑا ہے تو پھر آدھے راستے پر رک جانا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ قانون صرف جنگ، قتل یا جسمانی تباہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جدید دنیا میں اس کا مطلب زیادہ تر یہ ہے کہ اپنے دشمن کی واپسی کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی دفتر میں ایک سازشی شخص آپ کے خلاف کام کر رہا ہے اور آپ صرف اسے ایک منصوبے سے ہٹوا دیتے ہیں، مگر اس کے تعلقات، اثر و رسوخ اور خفیہ طاقت باقی رہ جاتی ہے، تو وہ بعد میں آپ کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں بھی یہی اصول دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑا حریف آپ کے خلاف مسلسل چالیں چل رہا ہو اور آپ صرف ایک محدود قدم اٹھا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک عارضی سکون ثابت ہوگا، کیونکہ وہ حریف دوبارہ منظم ہو کر واپس آ سکتا ہے۔ اس لیے اصل فتح وہی ہے جس میں دشمن کے پاس پلٹ کر وار کرنے کی طاقت ہی نہ بچے۔ تاریخ میں بھی اس قسم کی مثالیں بار بار ملتی ہیں کہ طاقت کی دنیا میں رحم اگر حکمت اور حفاظت کے بغیر ہو تو وہ اکثر مہنگا پڑتا ہے۔ تاہم اس قانون کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس اصول کو اندھا دھند ہر معاملے پر لاگو کرنے لگے تو وہ شخص ظالم اور بدگمان بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مخالف دشمن نہیں ہوتا، اور ہر مخالف کو کچلنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سامنے والا شخص جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک عارضی مخالف ہوتا ہے۔ اس لیے اس قانون کو ہر صورت میں اور ہر جگہ استعمال کرتے رہنا خود اپنے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ اس قانون کو ایک عادت کے طور پر نہیں بلکہ ایک وارننگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کا گہرا سبق یہ نہیں کہ ہر دشمن کو برباد کر دو، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سنجیدہ اختلاف کے کھیل میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے انجام کو سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ یعنی یا تو غیر ضروری دشمنی سے بچیں، یا اگر مقابلہ ہر صورت کرنا پڑ جائے تو پھر اسے کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑیں۔ اس قانون کا ایک نفسیاتی سبق بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی انا کو مجروح کرتے ہیں، تو آپ صرف ایک انسان کو ہارا ہوا نہیں چھوڑتے، بلکہ ایک خاموش انتقام کو بھی ادھورا چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہی انتقام بعد میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے قانون نمبر 15 صرف حملے کا اصول نہیں بلکہ احتیاط کا اصول بھی ہے۔ یہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ دشمن بنانے سے پہلے 100 بار سوچیں، کیونکہ ہر دشمنی صرف وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا میں اس قانون کا معتدل مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی نقصان دہ ہے، مسلسل آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اصلاح کے قابل ہی نہیں، اور بار بار آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر ادھوری حکمت سے نمٹنا آپ کی ایک سنگین غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اس قانون پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اور شاید درست کی جاتی ہے، کیونکہ مہذب معاشروں میں انتقام یا مکمل تباہی کے بنسبت انصاف اور قانون زیادہ بہتر اصول ہو سکتے ہیں۔
لیکن رابرٹ گرین چونکہ طاقت کی دنیا کا تجزیہ کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں طاقت کی دنیا کے ایک بے رحم اصول کی جھلک دکھاتا ہے، نہ کہ ضروری طور پر اخلاقی مثالوں کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نامکمل دشمنی، نامکمل فتح اور نامکمل احتیاط اکثر بعد میں بڑے خطرے میں بدل جاتی ہے۔ اگر دشمن واقعی خطرناک ہو تو اسے صرف عارضی طور پر کمزور کرنا کافی نہیں ہوتا، اور اگر جنگ سے بچا جا سکتا ہو تو سب سے بڑی دانش مندی یہی ہے کہ دشمنی کو شروع ہی نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی اس قانون کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ یا تو غیر ضروری دشمنی سے بچیں، یا اگر دشمنی ناگزیر ہو جائے تو پھر اسے اس طرح ختم کریں کہ واپسی کا کوئی راستہ باقی ہی نہ رہے، کیونکہ طاقت کی بے رحم دنیا میں آدھا فیصلہ اکثر پورا خطرہ بن جاتا ہے۔ میرا نام ہے سجاد علی جونیجو اور میں ہوں آپ کا لائف کوچ۔